بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر 4 لکیریں کھینچیں اور پاس بیٹھے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل 4 عورتیں ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ کی والدہ مریم بنت عمران۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو انہی 4 اہم خواتین میں سے ایک یعنی حضرت آسیہ زوجہ فرعون کے بارے میں ہے۔ ایسی بابرکت خاتون کے جن کا ذکر قرآن میں اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں زوجہ فرعون کی مثال بیان فرمائی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ مصری شاہی خاندان کے بادشاہ ریان بن ولید، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھے اور ان پر ایمان بھی لائے تھے، ان کی پوتی بے حد حسین و جمیل تھی جن کا نام آسیہ تھا، اور نسب کچھ یوں بیان ہوا ہے: آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ جب رامسیس شاہ مصر بنا تو اس نے تخت سنبھالتے ہی لوگوں کو عیش و عشرت میں ڈال دیا۔ اس نے یہ فرمان جاری کیا کہ آج سے سارے اسرائیلی قبطیوں کے غلام ہوں گے۔ چنانچہ اسرائیلی غلاموں کی لسٹیں بنا کر ہر ایک گھر میں ان کو نوکر رکھ دیا گیا۔ فرعون مصری لڑکیوں کا بے حد شوقین تھا۔ اس کے تخت شاہی پر بیٹھتے ہی اسرائیلیوں نے اپنی لڑکیوں کو گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی عائد کر دی۔ فرعون نے بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کے حسن کے چرچے سن رکھے تھے۔ ایک دن فرعون نے حضرت آسیہ کے سارے خاندان کو دعوت پر مدعو کیا اور وہیں پر ان کے والد سے حضرت آسیہ کا رشتہ مانگا۔ حضرت آسیہ کے والد نے انکار کیا تو اس نے دھمکی دی کہ تمہارے سمیت تمہارے سارے خاندان کو اس محل سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا، سب یہیں پر قتل کر دیے جاؤ گے، اور تمہاری اولادیں بھی اسرائیلیوں کی طرح غلام بنا لی جائیں گی۔ یعنی بادشاہت کے زور پر حضرت آسیہ اور فرعون مصر کی شادی ہوئی۔ حضرت آسیہ تو شادی سے پہلے ہی فرعون کے ظلم و ستم کی داستانیں سن چکی تھیں اور دل میں فرعون کے لیے نفرت بھر چکی تھی، لیکن اس شادی میں اللہ پاک کی رضا شامل تھی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں حضرت آسیہ کے ہی ہاں پرورش پانی تھی۔ حضرت آسیہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھیں اور ایک خدا کو ماننے والی تھیں۔ شادی کی پہلی رات جب فرعون کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کی بیوی آسیہ اللہ کی عبادت میں کھڑی ہیں۔ ناظرین گرامی، یہاں یہ بات بتاتے چلیں کہ حضرت آسیہ سے شادی کرنے تک فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہ کیا تھا۔ چونکہ فرعون صرف آسیہ کی محبت میں گرفتار تھا تو وہ پہلی ہی رات سے حضرت آسیہ کے ناز و نخرے برداشت کرنے لگا۔ اس نے حضرت آسیہ کی عبادت میں مداخلت نہ کی،
اور انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ اس طرح اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون کی صحبت سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہوا۔ بعض روایات تو اس طرح ملتی ہیں کہ جب بھی فرعون حضرت آسیہ کی خلوت گاہ میں آتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون اور حضرت آسیہ کے درمیان پردہ حائل فرما دیتے، جس سے وہ ساری رات پرسکون سویا رہتا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے صحبت ہی نہ کر سکا۔ ان سب کے باوجود فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ فرعون کا حضرت آسیہ سے پیار ہی تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صندوق میں ملے تو حضرت آسیہ کے کہنے پر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں جگہ دے دی۔ حضرت آسیہ کی چونکہ کوئی اولاد ہی نہ تھی، اس لیے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگیں، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ جیسے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے رہے تو حضرت آسیہ آپ کے معجزات دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی رہیں اور دل میں یہ جان لیا کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں۔ ان کی توقعات کے عین مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت آسیہ ان پر ایمان لے آئیں، لیکن اپنا ایمان لانا محل والوں سے چھپائے رکھا۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن فرعون کے دربار میں ایک باندی کو لایا گیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ فرعون نے اس باندی کے تینوں بچوں کو اس کے سامنے ابلتے ہوئے تیل میں ڈالنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی اس باندی سے کہا، اب بھی وقت ہے، مجھے اپنا خدا بنا لے۔ لیکن اس باندی کا ایمان بہت ہی پختہ تھا۔ خیر، اس باندی کے سامنے اس عورت کے تینوں بچوں نے ابلتے ہوئے تیل میں جان دے دی۔ اس کے بعد فرعون نے اس باندی کو بھی تیل میں ڈالنے کا حکم جاری کیا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے یہ منظر دیکھا کہ اس عورت اور بچوں کی روح ایک نورانی جھرمٹ میں آسمان پر لے جائی گئی، تو انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کا دین بھی سچا ہے۔ قصر فرعون روز بروز پرآشوب ہوتا گیا اور حضرت آسیہ نے فرعون سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرتی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھینٹ چڑھنے لگے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جانے لگا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کیا، جس کے بعد حضرت آسیہ کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون کو جب علم ہوا کہ اس کی بیوی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئی ہے تو فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ پہلے پہل تو اس نے اپنی بیوی کو اکیلے میں سمجھایا، اگر میری بیوی ہی مجھے خدا ماننے سے انکار کرے گی
تو پھر بہت سے لوگ سرکشی کریں گے، لیکن حضرت آسیہ نہ مانی، بلکہ فرعون کو بھی دعوت حق کی تبلیغ کی اور کہا کہ اللہ پاک سے معافی مانگ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ بہت سی راتیں اسی طرح جھگڑوں میں گزر گئیں۔ جب محل فرعون میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ فرعون کی لاڈلی بیوی ہونے کی وجہ سے حضرت آسیہ کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی، تو فرعون غصے میں آ گیا۔ اس نے سب سے پہلے مار پیٹ شروع کی اور خود اپنی پاک بیوی کو سزائیں دینے لگا۔ وہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو پورا دن تپتی ریت پر ننگے پاؤں کھڑا رکھتا اور رات کو ان کے پیروں کے زخموں پر خود نمک لگاتا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ جب فرعون کو یہ یقین ہو گیا کہ اب حضرت آسیہ کو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے نہیں منحرف کر سکتا، تو اس نے اپنی بیوی کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت آسیہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھونک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہ سکیں، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پہ رکھ کر آپ کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ لیکن پھر بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ایمان پر عزم و استقلال کے ساتھ ان مصائب کے باوجود قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی، جسے اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں زوجہ فرعون کی مثال بیان فرمائی ہے، جب اس نے عرض کیا اے میرے رب، تو میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل بد سے نجات دے دے اور مجھے ظالم قوم سے بھی بچا لے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کی کھال بھی اتروا دی اور پھر چٹان کو ان کے اوپر گرا دیا۔ اللہ اکبر! لیکن زیادہ تر مفسرین یہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھونک کر باندھا گیا تو ان کی روح پرواز کر گئی تھی۔ آپ کا مزار پر انوار مصر میں ہی واقع ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کا اپنے ایمان پر قائم رہنا آج کے تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے درس ہے کہ عورت کے اندر بھی اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔